بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اور جس کا منہ جیسا ہوتا ہے، جس کا دماغ جیسا ہوتا ہے، وہ ویسی بات مدارس کے بارے میں کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے خلاف بات کرنے والے یا تو نرے جاہل ہیں یا انہیں اسلام دشمنی ہے، کیونکہ جو اسلام کے خلاف بات کرنے کی بعض دفعہ جرأت نہیں رکھتا، وہ مدارس اور علماء پر بھونک کر اپنے اندر کی خباثت کو نکال لیتا ہے۔ آج مدارس کے کچھ روشن پہلو کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گا، اور اس انوکھے سبق کے بارے میں بات کروں گا کہ جو دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ، ادارے، تعلیمی ادارے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنی ہی بات بتاتا ہوں، کیونکہ ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، جامعات میں تعلیم حاصل کی ہے۔ تو جب ہم مدرسے میں پہلے دن گئے تھے، ہماری کلاس کا پہلا دن تھا، استاد نے جو ہمیں سبق پڑھایا تھا، اس سبق نے ہمیں حیران کر دیا۔ اب اس وقت تو شش و پانی میں شکار ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر کچھ زمانہ گزرا، وقت گزرا، تو پتہ چلا کہ یہ انوکھا سبق صرف ہمیں نہیں پڑھایا گیا تھا، بلکہ جو بھی جامعہ میں آتا ہے، پہلی کلاس شروع ہوتی ہے، اس کو یہ انوکھا سبق پڑھا دیا جاتا ہے، اس کو یہ پٹی پڑھا دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ دوران تعلیم بھی استاد ہمیں وہی پٹی پڑھا رہے ہیں، وہی سبق دہرا رہے ہیں جو ہم نے پہلے دن سیکھا تھا۔ اب جب کچھ وقت گزرا، استاد نے بار بار ہمیں وہ سبق پڑھانا شروع کیا اور پڑھاتے رہے، تو ہمیں ان کی بات کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ یہ کچھ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی صحیح مطلب ہے۔ پھر جب تعلیم مکمل ہوگی تو پھر زیادہ سمجھ میں آئی، اور پھر جب پریکٹیکل کی دنیا میں آئے، پریکٹیکل لائف میں آئے ہم، تو یہ باتیں اور نکھر کر ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر پتہ چلا کہ استاد نے جو کلاس کے پہلے دن میں جو سبق پڑھایا تھا وہ کتنا اہم تھا۔ زمانے نے ہمیں بتا دیا کہ اس سبق کو یاد رکھے بغیر اس نیکی کی راہ پر چلنا نہ صرف مشکل ہے، بلکہ اس کے بغیر بندہ اپنے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ استاد نے ہمیں پہلے دن جو سبق پڑھایا، اس پر عمل کیے بغیر ایک تو دینی تعلیم کو مکمل کر پانا یہ بڑا مشکل تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس سبق پر عمل کیے بغیر، اس نصیحت پر کاربند ہوئے بغیر اس دینی تعلیم سے فائدہ اٹھانا تقریباً ناممکن ہے۔ اور استاد نے جو سبق پڑھایا وہ ایک لائف چینجنگ لیسن تھا۔ لائف چینجنگ اگر کہا جائے تو دنیا کی بھی، اور حقیقت میں آخرت کی، کیونکہ حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کلاس کا پہلا دن تھا، اجنبی چہروں کے ساتھ تجسس پر مبنی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اب استاد محترم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے تو ایک یہ چیز سیکھی کہ استاد کے آنے پر استقبال کے لیے، اس کے ادب کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کہ جو ہم نے کلاس میں پہلے دن ہی سیکھ لیا۔ اس کے بعد استاد محترم نے درمیانی انداز میں اور درمیانی آواز میں لیکن پرجوش لہجے میں مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ ہم سب نے جواب دیا۔ اب سلام کا جواب دینے کے بعد استاد محترم نے بیٹھنے کا کہا۔ اب یہاں پر ایک تو یہ سیکھنے کو ملا کہ جب تک استاد نہیں کہیں گے ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے، استاد محترم کہیں گے تو بیٹھیں گے، تو خیر یہ بھی ایک ادب کا ایک طریقہ تھا
جو پہلی نشست میں سیکھ لیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ استاد محترم نے بات آگے بڑھائی لڑکوں سے، ان کے نام، ان کا بیک گراؤنڈ، کیا پڑھا ہے، کیا کرتے رہے، مختصر یہ کرتے رہے۔ اب روٹین کی کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ اب اس کے بعد استاد محترم نے ایک سوال کر دیا ہر ایک نے اس کا جواب دینا تھا۔ اب جواب آپ کو پتہ ہے کہ پہلا دن بچے کا ہو تو اس نے کیا جواب تیار کیا ہوتا ہے۔ اب اکثر بچوں نے تو دیکھا دیکھی جو کوئی جواب دے رہا ہے اس کے مطابق ہی جواب دے رہے تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ آپ یہاں آئے کس لیے، آپ کا یہ اتنا لمبا سفر کرنے کا ارادہ بنا کس لیے، اس کے پیچھے آپ کے مقاصد کیا ہیں۔ ہر ایک نے ملے جلے عوام اور معاشرے میں مشہور جملے دہرانا شروع کر دیے۔ خیر سب کی باتیں سننے کے بعد استاد محترم نے کہا کہ بیٹا جو بھی آپ لوگوں کا مقصد ہے، لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ استاد محترم نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر اس دین کو حاصل کرنے اور اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد تمہارا دنیا اور شہرت کمانا ہے تو وہ دروازہ کھلا ہے، ابھی وہاں سے چلے جاؤ۔ تمہارا اس دین کو حاصل کر کے مقصد دنیا حاصل کرنا، مقصد شہرت حاصل کرنا، یہ علم کی توہین ہے کہ یہ دنیا ایک حقیر چیز کو تم اس سے حاصل کرو، تم شہرت کو اس اللہ تعالیٰ کے مقدس دیے ہوئے علم سے حاصل کرو۔ علم کی شان یہ ہے، علم کے لائق یہ ہے، یہ جو تم سیکھنے جا رہے ہو کہ تمہارا اس سے مقصد صرف اور صرف آخرت کی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہم ہرگز ایسے شخص کو علم نہیں دے سکتے جو اس علم کی توہین کرنے والا ہو۔ یا تو تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ یا تم اپنا ارادہ تبدیل کر دو، تو اس کے بعد تم علم دین ضرور حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک انوکھا سبق تھا نا۔ اب دنیا کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں اور ڈگریاں ہوتی ہیں اس میں یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ اس کو حاصل کر کے تمہیں کیا ملے گا۔ وہ آ جا کے کہتے ہیں اچھی نوکری مل جائے گی، اس کا اسکوپ بہت ہے۔ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، لوگوں سے، اور وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے بچوں کو یہ ڈگری سکھا دو، اس کا اسکوپ بہت ہے، اس کا مستقبل بہت ہے، فیوچر اچھا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو قربان جائیے، اور پھر انسٹیٹیوٹ والے اس بات پہ وہ اپنے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو مدارس دینیہ ہیں اور ان کے اساتذہ کتنے اچھے ہیں کہ اگر وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو بیٹھو ورنہ چلے جاؤ، یا اپنا ارادہ صحیح کر لو۔ یہ کتنی خوش آئند بات ہے نا۔ تو یہ جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے دینی مدارس کو ہی دیا ہے۔ تو دینی مدارس کا جو مقصد ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بہتر انداز سے آگے پہنچانا ہے، کیونکہ جس شخص کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے وہ دین کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ سعادت محترم نے بڑی بات پیاری فرمائی کہ تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ دین حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت بھی پوری کر دے گا۔ کیونکہ ضرورت تو کافر کی بھی پوری ہو جاتی ہے تو مسلمان کی کیوں نہ ہوگی، اور اس شخص کی کہ جو اللہ کے دین کی ترویج کرنے والا ہے۔ اور الحمدللہ استاد محترم نے 100% صحیح بات کی۔ تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کو مدارس دینیہ میں داخل کرواتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا یہ علم دین حاصل کرے گا اور اس کو اتنے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر تو یہ مقصد ہے تو اس مقصد سے آپ کی دنیا خراب ہو جائے گی، آخرت تو خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ مقصد بالکل غلط ہے۔ اپنے بچوں کو داخل کروائیں اس لیے تاکہ ان کی دنیا بہتر ہو جائے اور آخرت بہتر ہو جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے والے بن جائیں۔